آج بہت ساری باتیں معاشرے میں سنائی دیتی ہیں، آج بہت سارے عمل ایسے ہیں جو معاشرے میں کیے جاتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ رجب آیا تو رجب کے مہینے میں مسلمانوں نے دو خطرناک بدعتیں کر دی، ایک کنڈوں کی رسم کے حساب سے کر دیا اور کہا کہ یہ کرنا اسلام کا ایک جز ہے، کہا نعوذ باللہ، جو اسلام کا شیوا نہیں اس کو اسلام سمجھ کر بتا دینا، یہ اسلام سے دشمنی اور بے وفائی ہے، وفاداری کا ثبوت یہ نہیں ہوتا۔ پھر کہا کہ معراج کا سفر ہوا تھا، جاگنا چاہیے، رات بھر عبادتیں کرنا چاہیے، قضائے عمری پڑھنا چاہیے، بے وقت بیکار کے بے وفائی کے قصے لوگوں کو سنا سنا کر ساری رات لوگوں کی عبادت کے لیے مجبور کیا گیا، جو عبادتیں ناقابل قبول ہوتی۔ یہ بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے؟ وفاداری کیا ہوتی ہے؟ وفاداری یہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مردوں کو زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، زندوں کو نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم خبر کے احوال کو اگر جان لوگے، میں تمہیں بتا دوں گا، تو تم کبھی مردوں کو خبروں میں دفنانا چھوڑ دو گے، کبھی نہیں دفناؤ گے۔ اتنا خطرناک منظر خبروں کا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا خبروں سے، اور مردوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے تذکرہ کر کے بتایا۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ اب تک کے مسجدوں کو سجایا جاتا تھا، مسجدوں پر لائٹنگ ڈالی جاتی تھی، لیکن اب چند دن کے بعد، 4 یا 5 دن کے بعد ایک منظر دیکھنے کو ملے گا کہ قبرستانوں میں بھی لائٹنگ لگائی جائے گی، قبرستان صاف کیا جائے گا، یہ تصور بٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ مردوں کی عید ہے۔ آج رینیول ہونے والا ہے، آج مردے گھروں تک آنے والے ہیں، آج من پسند کھانا کھانے والے ہیں، آج مردوں کی عید منائی جانے والی ہے، تمام لوگوں کی روحوں کو واپس کیا جانے والا ہے، مردے اپنی خبروں میں زندہ ہونے والے ہیں۔ یہ تصور دلایا جائے گا معصوم قوم کو، جو بے وفائی کا اعلان ہے۔ وفادار کبھی یہ نہیں کہتا کہ قبر میں مردے زندہ ہوتے۔ وفاداری کا ثبوت تو یہ ہے کہ زندہ زمین پر چلتا ہے، اور جو بے جان ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، بھوک دیکھنا، رشتہ داری کو جو کاٹ دیتا ہے، دنیا کے نفسانی خواہشات جو کاٹ کر ایک زندہ لاش بن جاتا ہے انسان، اس مردے کو زمین میں جب دفنایا جاتا ہے تو وہ مردہ کہلاتا ہے۔ سننے کی صلاحیت نہیں، دیکھنے کی طاقت نہیں، بولنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا، اسے مردہ کہا جاتا ہے اور قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ مسلمان بیچارہ جیسے ہی عشاء کی نماز ادا کرے گا، پورے کے پورے لوگ قبرستان میں چلے جائیں گے، اور کیا کریں گے؟ اس کے اوپر پھول ڈالنا شروع کریں گے۔ تمام ہم نے منظر کو دیکھا ہے، تم بھی دیکھتے ہو منظر کو۔ کیا یہ بے وفائی کا ثبوت نہیں ہے کہ تم قبرستانوں کو روشن دان میں تبدیل کر دو اور مردوں سے امید لگانے والے بن جاؤ، اور مردوں سے ذریعہ تلاش اولاد مانگنے والے بن جاؤ، غذا مانگنے والے بن جاؤ؟ اللہ کی ذات میں شرک کر کے تم نے اسلام کا وہ دروازہ کھولا جو جہنم پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ چور دروازہ ہے یہ۔ آج یہی بتایا گیا جو بے وفائی کا ثبوت ہے، جا کر پھول ڈالا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، اچانک آپ کا جو خچر تھا سامنے کے 2 پیروں کو اٹھا کر پدکنے لگا، آواز نکالنے لگا، آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی آگے لے جانا چاہتے ہیں، وہ خچر رک جاتا ہے، اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خچر سے اترے، اور جو پرانے جو ان سے پہلے جو راستے سے گزرنے والے لوگ تھے ان سے پوچھا کہ یہاں پہلے کچھ خبریں موجود تھی؟ کیا کچھ خبریں ہیں یہاں پر؟ ان لوگوں نے جو جانتے تھے پہلے، جو خبریں مسمار ہو گئی تھی، راستہ بن چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہاں یا رسول اللہ، اب سے پہلے یہاں پر خبریں تھی، اب سے پہلے خبریں تھی، مسمار ہو گئی، راستہ بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دوستو، ان خبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، ان خبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ایک ہرے جھاڑ کی ٹہنی کو منگایا، دونوں کو بیچ میں سے شاخ کیا، ایک خبر پر ہری ٹہنی لگا دی اور دوسرے پر ہری ٹہنی لگا دی، اور صحابہ چلو کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے کہا خبریں ہیں اور عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے دو ہری ٹہنیوں کو منگایا اور لگا دیا، پھر کہتے ہیں کہ چلو۔ جب ہم یہاں سے چلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تک کہ یہ ہری ٹہنیاں اس خبر پر لگی رہیں گی، جب تک کہ ہری ٹہنیاں اس خبر پر رہیں گی، اللہ تعالیٰ خبر والوں سے عذاب کو کچھ کم کرے گا، ختم نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ جب تم ہری ٹہنی خبر پر لگاؤ تو اس خبر سے عذاب کم ہوگا، اور آج میں اپنے باپ کی خبر پر، ماں کی خبر پر، اور یہ ولی جس کو مانا جاتا ہے اس کی خبر پر بھی پھول ڈال کر کہہ رہا ہوں کہ عذاب ہو رہا ہے، کم ہو جائے۔ یہ بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے؟ وفاداری کا ثبوت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ تم قبرستان جاؤ اور اپنا چہرہ مغرب کی طرف کر کے کھڑے رہو، خبر کے پاس پیٹ کر کے مت کھڑے رہو، خبر کے پاس اپنا چہرہ مغرب کی طرف کر کے کھڑا رہو، اور اپنا منہ خبر کی طرف رکھ کر کے اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ کل تمہیں بھی آ کر کے اسی جگہ سونا ہے، ان کے لیے تم مغفرت کی دعا مانگو۔ وفاداری کا ثبوت تو یہ تھا کہ کوئی دن مقرر کر کے نہیں، بدعت ایجاد کر کے نہیں، مردوں کی عید بنا کر کے نہیں، قبرستانوں کو صاف کر کے نہیں، مردوں سے امید اور رجا لگا کر کے نہیں، مردے گھر کو آئیں گے تصور رکھ کر کے نہیں، بلکہ یہ تصور کرو کہ مردے خبروں میں ہیں اور ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ٹیڑھی بھنگی جو ٹوٹی ہوئی پھوٹی خبریں ہیں اس کو دیکھ کر تصور کریں کہ آج بڑے اچھے صاف ستھرے گھر میں میری زندگی گزر رہی ہے، نرم نرم صوفوں پر بیٹھ کر میں زندگی گزار رہا ہوں، اچھا کھان پان کر کے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اور کل مر جاؤں گا تو مجھے اسی قبرستان میں لا کر ڈال دیا جائے گا، اور کل میری بھی خبر کا حال یہ ہوگا۔ اس تصور کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا حکم دیا تھا، نہ کہ جا کر خبروں پر پھول ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ اور آج کیا ہوگا؟ یہی بے وفائی کر کے وفاداری کا ثبوت کہاں سے لاؤ گے تم؟ کل اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ کیا میرا نبی تم کو اپنی زندگی میں احکامات نہیں بتایا تھا؟ کیا اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں؟ ہر نمونہ ہے، ہر قدم نمونہ، نبی کی مسکراہٹ نمونہ، نبی کا سونا نمونہ، نبی کی چادر نمونہ، نبی کی عبادت نمونہ، نبی کا کھانا پینا نمونہ، نبی کی ملاقاتیں نمونہ، نبی کی عبادتیں نمونہ۔ ہر وہ شے کے لیے میرے اور آپ کو حکم دیا گیا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نفسي بنور من فؤادي حينما